محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، حاضرین جمعہ، سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا ایک فرمان پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، یہ دونوں بڑے گناہ کے کام ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ان دونوں میں لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں میں جو گناہ ہیں وہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جوا کھیلنا اور جوا کے ذریعے سے پیسے کمانا اور جوا بازی میں حصہ لینا یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اس میں کچھ لوگوں کا تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو گناہ ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے سے کہیں بڑا ہے اور کہیں زیادہ ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوا دونوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن آج کے خطبہ میں جوا کے اوپر بات ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جوا یہ گناہ کا کام ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شیطان چاہتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب اور جوا اور بت اور بانسے یہ چاروں چیزیں گندے کام ہیں، ناپاک اعمال ہیں، اور یہ سب شیطانی کام ہیں، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، لہٰذا اے ایمان والو تم ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں جوئے کا بھی نقصان بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک گندا اور ناپاک کام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور قرآن میں انسان کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو
شیطانی کام کرنے سے بار بار منع کیا گیا ہے اور شیطان کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان اس میں ہے کہ وہ شیطان کے پیچھے چلے، شیطان کی باتوں میں آئے، شیطان کے راستے پر چلے اور شیطانی کاموں کو اختیار کرے۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جوا جو ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔ جوا کی وجہ سے انسان شیطان کی جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس سے بچو، جوا سے بھی بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جوا کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ کامیابی سے روکتا ہے، اور جوا کھیلنے والے، جوا میں اپنے پیسے لگانے والے، جوا بازی کرنے والے اور کسی بھی طرح سے جوا کے کام میں حصہ لینے والے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے اور خاص طور سے مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، بالخصوص آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام گناہوں سے بچے، ان تمام راستوں پر چلنے سے بچے، ان تمام کاموں کو اپنانے سے گریز کرے جو کامیابی سے روکتے ہیں، اور جوا ان میں سے ایک ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جوا کے نقصانات اور شراب کے نقصانات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے سے تمہارے درمیان آپس میں عداوت اور نفرت پیدا کر دے۔ شیطان کی منشا یہ ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو۔ یہ شیطان کا بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے شیطان ایک ذریعہ یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ تمہیں شراب نوشی اور جوا بازی میں لگا دیتا ہے۔ شراب نوشی اور جوا بازی کے ذریعے سے آپس میں انسانوں کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، فتنہ اور فساد سماج اور معاشرے کے اندر برپا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، کیس مقدمہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مار پیٹ اور قتل کے واردات بھی اس کی وجہ سے رونما ہو جاتے ہیں۔ جس سماج کے اندر، جس گھرانے کے اندر شرابی ہوتا ہے یا جوا باز ہوتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھرانے، اس خاندان کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ شراب اور جوئے کے نقصانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا شراب اور جوئے کے نقصانات میں یہ بھی ہے کہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اور نماز جو سب سے عظیم الشان عبادت ہے اس سے غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل 100% صحیح ہے، اس لیے کہ شراب نوشی اور جوا بازی ہے ہی ایسا لعنتی عمل کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اپنے رب کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ نماز
یہ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم عبادت ہے، اور عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو زندگی کے مقصد سے ہی انسان غافل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے شراب اور جوا کے ذریعے سے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ جوئے کے نقصانات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ جوا زمانے جاہلیت سے یہ گناہ ہوتا آ رہا ہے اور لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور ہر زمانے میں اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں رہی ہیں۔ آج کے زمانے میں جبکہ آن لائن کا زمانہ ہے، جوا کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو آن لائن انجام دی جاتی ہیں۔ تو جوا آف لائن ہو یا آن لائن ہو، اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جوا بازی، سٹہ بازی اور اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، شطرنج، لاٹری، تاش، چوسر، مرغ بازی، کبوتر بازی اور اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے آف لائن ہو یا آن لائن ہو، یہ چیزیں سماج اور معاشرے کو آج تباہ کر رہی ہیں، اور خاص طور سے نوجوان اس کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ پڑھنے لکھنے والے نوجوان بھی اس کی وجہ سے اپنا مستقبل، اپنا کیریئر برباد کر رہے ہیں، اور اس میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنا ذہن برباد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ آج بہت سارے ایپس، بہت ساری کمپنیوں نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جوا بازی اور سٹہ بازی کھیلی جاتی ہے، اور اس میں نوجوان شریک ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ نوجوانوں کو لالچ دیا جاتا ہے پیسہ کمانے کا، اور اس لالچ میں پڑ کر نوجوان اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اپنی عزت، اپنے خاندان، اپنے گھرانے کی شرافت، اور اسی طریقے سے اپنا مال بھی برباد کرتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، اپنا کیریئر برباد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جوا بازی ہے ہی ایسی چیز کہ خود اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کا کچھ فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کے اندر جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو جوا میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، باقی سب کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ آج کھیل کے نام پر اور کرکٹ وغیرہ کا جو میچ ہوتا ہے اس میں بھی جوا بازی ہوتی ہے، سٹہ بازی ہوتی ہے، اور آن لائن مسلم بچے، مسلم نوجوان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایپس ہیں اس طرح کے، ڈریم 11 یا مائی 11 سرکل اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، IPL، PCL اور اس طرح کے جو میچ ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کمپنیاں آفر دیتی ہیں۔ جوا اور سٹہ کو فروغ دینے والی کمپنیاں نوجوانوں کو لالچ دیتی ہیں پیسہ کمانے کا، اور نوجوان اس میں پیسے لگاتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہو، لیکن مجموعی طور پر اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ہمیشہ سے جوا کا نقصان رہا ہے، اور آج بھی جوا کا نقصان زیادہ ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ جوا میں انسان پیسہ لگاتا ہے، اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے، اس میں مالدار فقیر بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دیوالیہ اور مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے نوجوانوں کا، بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں اپنا نقصان اور خسارہ، بعض دفعہ خودکشی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے قرض کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنی عزت بھی گنواتے ہیں۔
یہ جوا بازی اور اس طرح کی چیزیں انسان کو، نوجوان کو سست اور کاہل بناتی ہیں، لالچی بنا دیتی ہیں۔ حلال طریقے سے تجارت کرنا، ملازمت کرنا، اس میں پھر انسان کا دل نہیں لگتا ہے، بلکہ بسا اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی اپنی تجارت اور اپنی ملازمت کو اس جوا بازی اور سٹہ بازی کی وجہ سے اس سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ بہت بری چیز ہے، بہت بری لعنت ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے جو انسان کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس میں قوم کا بھی نقصان ہے، اجتماعی نقصان بھی اس کے اندر ہے، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے چلے جاتے ہیں اور باقی لوگ مفلس ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پوری قوم کا، پورے سماج کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے مسلم بچے، مسلم نوجوان اس لت میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں مبتلا ہیں اور گرفتار ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ان کے ساتھ کر رہا ہے، اور نوجوانوں کو ان کمپنیوں کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے جن کا اس کے پیچھے اپنا منافع ہوتا ہے۔ پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے، کوئی اتنی آسانی سے آپ کو پیسہ نہیں دے دے گا، بلکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اس میں جھانسا دیا جاتا ہے۔ ایک دو کا شاید فائدہ ہو جائے، باقی سب کا اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا بچنا چاہیے اس سے۔ اسلام کا اصول ہے کہ انسان حلال ذرائع سے رزق کمائے گا، جس میں انسان کی محنت لگتی ہے، انسان کا وقت لگتا ہے اور انسان کی اپنی صلاحیت لگتی ہے، جیسے کہ تجارت ہے، ملازمت ہے۔ اسلام ہر اس طریقے سے روزی کمانے سے منع کرتا ہے جس میں کوئی شرط لگائی جاتی ہے، جس میں بازی لگائی جاتی ہے، جس میں ہار جیت کی پہلی ہی سے شرط لگا دی جاتی ہے، جس میں ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان حتمی طور پر ہوتا ہے، یقینی طور پر ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو قمار یا میسر کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں جوا کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے دینی نقصان بھی ہوتا ہے، اخلاقی نقصان بھی ہوتا ہے اور اخروی نقصان بھی ہے، مالی خسارہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں وقت کی بھی بربادی ہوتی ہے، انسان اللہ کی عبادت سے بھی غافل ہوتا ہے، آپس میں نفرت اور عداوت پھیلتی ہے، فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، اور مسلم نوجوانوں کا کیریئر اور مستقبل اس سے برباد ہوتا ہے، اور اس سے سستی، کاہلی اور لالچ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے آج سے 1400-1500 سال پہلے ہی رب نے فرما دیا تھا کہ یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچ کے رہنا، اور فریب میں نہیں آنا شیطان کے اور لوگوں کے۔ اس میں تھوڑا بہت کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے تم دھوکے میں مت پڑنا، اس میں نقصان ہی زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے فرمان پر عمل کریں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں، خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں سے۔ اس میں شراب نوشی ہے، جوا بازی وغیرہ ہے، اور اس کی جتنی بھی شکلیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے یہ بڑے بڑے گناہ جو نہ صرف فرد کو بلکہ پوری قوم اور پوری سماج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہر طرح کے نقصانات سے یہ دوچار کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رب کی نافرمانی سے، رسول کی نافرمانی سے اور ہر قسم کے شیطانی عمل سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے حلال روزی کے راستوں کو کھول دے، اور حرام روزی کا جو بھی طریقہ ہے اللہ رب العالمین اس کو ہم سے دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔